والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا. پس پھرا فرعون، پس جمع کیا اس نے اپنی تدابیر کو، پھر لے آیا انہیں. کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، بربادی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹ نہ باندھو، وگرنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تحقیق وہ نقصان میں پڑ گیا. پس وہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑنے لگے اور چھپ کے سرگوشی کی اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعہ سے اور لے جائیں یہ تمہارا اعلیٰ طریقہ. بس جمع کیا انہوں نے ساری تدابیر کو، پھر لے آئے ان کو صف باندھ کر. اور تحقیق آج جو بھی کامیاب ہو گیا، آج جو بھی غالب آئے گا سو وہی کامیاب ہونے والا ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 60 تا 64 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے چل رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ جو آپ کا سالانہ جشن کا دن ہے اور اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یہاں تک بات فرعون کے ساتھ مکمل ہوئی. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. فرعون یہاں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جو بات چیت چل رہی تھی یہاں سے مڑا اور پھر اپنے جو ایوان میں اس کے ساتھ بڑے بڑے وزراء تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے میٹنگ کی اور اپنی ساری تدابیر کو اکٹھا کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینی ہے. اور پھر ملک کے جتنے بھی جادوگر تھے ان تمام کو اس نے اکٹھا کیا. اور سورۃ الاعراف میں پیچھے گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی جادوگر آئے ان کو فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت گئے اور غالب آ گئے تو
تو تمہیں میں ایک خاص مقام دوں گا اور اپنا مقرب بنا لوں گا، یہ تمہارا بڑا انعام ہوگا۔ بہرحال جب فرعون کے ساحر جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا اس بات پر کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور آپ جو ہے میں پیغمبر کے مقابلے میں آگے اپنا جادو دکھانے کے لیے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے سچے معجزات ہیں، اور تم ان کے مقابل اپنا جادو دکھاؤ گے اور پھر اس بات کو تم واضح کرو گے اور لوگوں پر عیاں کرو گے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں موسیٰ جھوٹا ہوں اور تم سچے ہو، تو گویا تم اللہ تعالیٰ پر ایک بڑا بہتان باندھو گے، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اس پر تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے جادوگر بڑے متاثر ہوئے اور آپس کے اندر علیحدہ ہو گئے، اور وہ جو جادوگر تھے بڑے بڑے مشورہ کرنے لگے کہ یار یہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، ادھر سے فرعون ہمارا خدا ہے اس کا حکم ہے، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، اگر نہیں مانتے تو یا نہیں کرتے تو ادھر سے فرعون ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں اور یہ واقعتاً سچا پیغمبر ہوا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تفسیر خازن میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے مشورہ اس بات پر ختم کیا کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً سچے پیغمبر ہیں تو ہم فوراً ان پر ایمان لے کے آئیں گے اور اپنے جادو کو بالکل ختم کریں گے، انہی کے جو ہے نا وہ پیروی میں چلے جائیں گے۔ ادھر سے فرعون کی طرف سے بار بار یہ اعلان ہو رہا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا مقصد ہے کہ تم سے یہ مصر چھیننا چاہتے ہیں اور یہ تمہاری بادشاہی کو ختم کر کے تمہارے طریقے کو خود اپنانے والے ہیں، تمہارا طریقہ جادو کا بڑا اچھا ہے، یہ خود اپنائیں گے اور پھر اسی کے ذریعے دوبارہ پھر مصر میں یہ بادشاہی کریں گے اور کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اور ساتھ میں فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، فرعون وہ تمام کو لے آیا اور صف بندی بھی کر دی، بالکل لائن میں کھڑا کر دیا کہ آپ نے اپنا جادو دکھانا ہے، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں یہ آپ کے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور کہا کہ آج جو بھی غالب آئے گا نا سو کوئی کامیاب ہوگا، فرعون نے یہ اعلان کیا۔ تو اس کے بعد پھر جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو اپنے سامنے ہوئے اور انہوں نے کیا جادو دکھایا کس طرح، یہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات خاص جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں،